صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی چھٹی فصل ہے فی ذکر شرف القرآن، شعر نمبر 91 میں خوش آمدید۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات حق من الرحمن محدثۃ قدیمۃ صفۃ الموصوف بالقدم۔ ترجمہ دیکھ لیں، رحمان کی آیات قرآنیہ حق ہیں، حادث ہیں، قدیم ہیں، اس اعتبار سے کہ یہ موصوف کی صفت قدم کے ساتھ متصف ہیں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ آیات، یہ آیت کی جمع ہے، نشانی کو کہا جاتا ہے۔ حق اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ من کا معنی ہوتا ہے سے، رحمان نہایت رحم کرنے والا، محدثۃ حادث، قدیمہ قدیم، صفت صفت جس کو ہم وصف بھی کہتے ہیں، موصوف کی صفتیں با ساتھ قدم قدیم ہونا۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ شعر ہے اور اسی طرح اس کے بعد جو 11 اشعار ہیں، ان اشعار کے اندر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات کی مدح و ثنا کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دو لفظ سمجھنے والے وہ بھلے آپ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ جو شعر کا مطلب ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ واضح ہو جائے گا۔ ایک ہے اس کے اندر محدثہ، جس کو میں نے کہا کو حادث کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے اس کے اندر لفظ ہے قدیم۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، محدثہ یا حادث اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر حدوث پایا جائے، اور قدیم اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر قدم پایا جائے۔ اب یہ حدوث کیا ہوتا ہے، یہ قدم کیا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ حدوث یعنی حادث ہونا، مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز فنا ہونے والی ہو، چاہے وہ فنا ہو چکی ہے یا وہ فنا ہو رہی ہے یا وہ فنا ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں حادث ہوتی ہیں، ان کے اندر صفت حدوث پائی جاتی ہے۔ اصل میں یہ جو حادث ہے یا حدوث ہونا ہے، یہ قدم یا قدیم ہونے کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ قدیم ذات ہے۔ قدیم ذات اس کو کہا جاتا ہے، یہ اردو والا قدیم نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، کہ فلاں چیز تو بہت قدیم ہے، یعنی بہت پرانی ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز یا وہ ذات جو ازل سے ہو، ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ باقی رہے، کبھی اس کے اوپر فنا طاری نہ ہو، ایسی ذات کو قدیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو قدیم ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کے ساری قدیم ہیں، ان کے اندر صفت قدم پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بھی قدیم ہے۔ اللہ رب العزت ازل سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ دیکھتے رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت سمع یہ پائی جاتی ہے یہ بھی قدیم ہے۔ بالکل ایسے ہی جو قرآن مجید ہے، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت کلام یعنی قرآن مجید یہ بھی قدیم ہے، ازل سے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لیکن جو قرآن مجید ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق اس اعتبار سے ہے کہ جو قرآن مجید ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہے اس کی حادث ہونا اور ایک حیثیت ہے اس کی قدیم ہونا۔ قدیم ہونے والی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے کہ ازل سے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام یعنی قرآن مجید یہ بھی قدیم ہے۔ اور حادث یعنی فنا ہونا یہ اس اعتبار سے ہے بطور تلفظ کے اعتبار سے یا الفاظ قرآنیہ نقوش کے اعتبار سے قرآن مجید یہ حادث ہے، یعنی اس کے اوپر فنا داری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے قرآن مجید کا کوئی آیت پڑھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اب یہ الفاظ آپ کے منہ سے نکلے ختم ہو گئے۔ یا اسی طریقے سے جو دو گتوں کے درمیان قرآن مجید موجود ہے یہ حادث ہے، اس اعتبار سے کہ یہ ختم ہو سکتا ہے، تو وہ لیکن یہ دلالت کرتا ہے اس صفت الہی پر، کلام الہی پر جو ازل سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو قرآن مجید میں ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اب ذرا دیکھیں شعر کا مطلب، فرما رہے ہیں کہ رحمان کی آیات سے مراد آیات قرآنیہ یہ حق ہے، اس کے اندر باطل کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، باطل کے اس کے اندر کوئی اثر اور رسوخ نہیں ہے، باطل کے لیے اس کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے۔ محدثۃ یہ حادث ہیں، اس اعتبار سے کہ ہم اس کو تلفظ کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے۔
لکھی جاتی ہے، تحریر میں لکھی جاتی ہے، وہ تحریر ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، لیکن موصوف سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ خود قدیم ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ بھی صفت قدم کے ساتھ متصف ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی قدیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ کلام الہی بھی ہے، تو قرآن مجید یہ قدیم بھی ہے اور قرآن مجید یہ حادث بھی ہے۔ شعر نمبر 92 دیکھ لیں۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم تقترن بزمان وہی تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن ارمی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ آیات قرآنیہ کسی زمانے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہیں اور یہ ہمیں خبر دیتی ہیں آخرت کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، قوم ارم کے بارے میں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ لم تقترن، نہیں ملی ہوئی، یہ اقتران سے ہے۔ اقتران کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔ با کا مطلب ساتھ، زمان زمانہ، واو اور، ہیا وہ سے مراد آیات قرآنیہ۔ تخبرو، خبر دیتی ہیں، نا ہمیں، یہ آیات قرآنیہ ہمیں خبر دیتی ہیں۔ ان بارے میں، معاد لوٹنے کی جگہ، مراد ہے قیامت، کیونکہ قیامت کی طرف ہر بندہ لوٹ کر جائے گا۔ واو اور، ان بارے میں، عاد کے بارے میں، واو اور، ان ارم کے بارے میں۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، بامحاورہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے عاد کے بارے میں سمجھ لیں۔ عاد ایک شخص کا نام ہے جو پرانے زمانے کے اندر گزرا ہے۔ اسی شخص کے نام کے اوپر اس کے قبیلے کا نام پڑ گیا تھا، جس کو عاد قبیلہ بھی کہا جاتا ہے، قوم عاد بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی دو قسمیں تھیں، ایک تھی عاد اولا جس کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ارم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کے بعد میں آنے والے لوگ تھے اسی قبیلے کے، جس کو عاد اخرى کہا جاتا تھا۔ اب بعض حضرات یہاں پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو عاد اولا ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور عاد اخرى یہ ارم تھی، یعنی جس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ عاد اولا کو ارم کہا جاتا ہے۔ دوسرے قول کے مطابق عاد اولا کو نہیں، بلکہ جو بعد میں آنے والی عاد کی قوم تھی اس کو قوم ارم کہا جاتا ہے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ شعر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی، یہ کسی زمانے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، زمانہ بعد میں پایا گیا، بعد میں وجود کے اندر آیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے سے موجود ہے، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی زمانے سے پہلے پائی جاتی تھی اور پائی جاتی ہیں اور پائی جاتی رہیں گی، تو زمانے کی محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کلام بھی ہے، بولنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہی قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، بالکل ایسے ہی آیات قرآنیہ، قرآن مجید یہ بھی قدیم ہے، زمانے سے پہلے ہی یہ پایا جاتا تھا۔ یہ بتا رہے ہیں لم تقترن بزمانے، جو آیات قرآنیہ ہیں یہ زمانے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ زمانے سے پہلے بھی پائی جاتی ہیں۔ آگے دیکھیں وحی تخبرنا، یہ جو آیات قرآنیہ ہیں یہ ہمیں خبر دیتی ہیں معاد کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں اور ارم کے بارے میں۔ یعنی قرآن مجید کی آیات کے اندر معاد یعنی آخرت کا ذکر ہے، جیسے کہتے ہیں نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اسی طریقے سے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ ساری کی ساری آیات، اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات ہیں جن میں آخرت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قوم عاد کا تذکرہ یہ بھی آپ کو قرآن مجید میں ملتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، سورہ اعراف کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے قوم ارم کے بارے میں بھی، ارم ذات العماد، سورہ فجر کے اندر آتا ہے۔ تو یہ جو سابقہ قوموں کے واقعات اور قصے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں ان واقعات کی خبر دیتا ہے تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔